اسی کے ساتھ میں آپ نے پوری امت کو عبادت کی بنیاد پر اٹھایا، اس لیے کہ ہر انسان کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ عبادت اور بندگی کا ہے۔ اللہ ہمارے معبود ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہمارے ذمہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانی عبادت بھی دیا، مالی عبادت بھی دیا۔ تو اپنی جان اور مال میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ میں جینا۔ نماز اور روزے کا تعلق جان کے ساتھ میں ہے، اس میں مال نہیں خرچ ہوتا، اس میں جان لگتی ہے۔ نماز پڑھیں تو آدمی کو ایک پیسہ نہیں دینا پڑتا ہے، اس لیے اپنی نماز کو اچھے سے اچھی بنانا، اس لیے کہ زندگی اچھی جو بنے گی وہ نماز کے راستے سے بنے گی۔ قرآن پاک میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ کہ نماز زندگی میں اچھی بنتی چلی جائے گی تو آدمی کی زندگی سے برائیاں نکلتی چلی جائے گی۔ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لڑ گئی ایک لڑکی سے۔ تو خیر القرون کا زمانہ تھا، بہترین لوگوں کا زمانہ۔ تو لڑکی نے لڑکے سے یوں کہا کہ آگے کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے تم 40 دن تک امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو اس نوجوان نے 40 دن تک امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازوں کو پڑھا۔ تو 40 دن میں اس کا اثر یہ ہوا کہ لڑکی کا دھیان اور محبت دل سے نکل گئی، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستو، نماز کو بنانا کہ جس نماز میں ایک تو یقین آ جائے کہ زندگی میں کام اللہ بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے، یہ یقین پیدا ہو نماز پر۔ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ہماری نگاہ اللہ پر جائے اور نماز پر جائے۔